بلکہ آپ کو بتاؤں ہماری جماعت میں تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق تاجر ہے، عمر ابن خطاب تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، مولا علی تاجر ہے، امام حسن بھی تاجر ہے، امام حسین بھی تاجر ہے، ہمارا امام اعظم بھی تاجر ہے، ہمارا غوث اعظم بھی تاجر ہے۔ اور ایسے تاجر نہیں کہ ہلدی کا کھڑا چوہے کو مل گیا تو پنساری کی دکان کھول دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا عظیم ادارہ جو بھیونڈی ماہپولی کی سرزمین پر
جامعہ ہرا کی شکل میں واقع ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 6 مفتیان کرام اور 4 علماء کرام اور باقی حفاظ اور قراء کو ملا کر کل 25 فارغین اس سال آپ نے اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ الحمدللہ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے جو پودوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب وہ سارے پودے ایک کے بعد ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر کے اب قوم کو پھل اور پھول علماء، مفتیان کرام اور حفاظ اور قراء کی شکل میں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قائد محترم کو بھی عمر نوح عطا فرمائے، اور اس میں جہاں کے جتنے لوگ تعاون کے لیے شرکت کرتے ہیں، جس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت ان سب کی شرکت اور تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کا آغاز کیا جائے، چونکہ ہمارے یہاں منبر پر علماء کی بڑی تعداد موجود ہے، جامعہ غوثیہ کے علماء کرام بھی موجود ہیں، جامعہ ہرا کے علماء کرام بھی ہیں، اور دور نزدیک سے نجمیین علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، نئے فارغین بھی ہیں۔ یقیناً مہاپولی اور بھیونڈی کے لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہے، اور بھی قرب و جوار سے لوگ حاضر ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی گفتگو کا آغاز کروں، مجھے اپنے مرشد حضور سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے، جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش رہی تو کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اداروں کا تعاون کریں، مدرسوں کا تعاون کریں، تعلیم کے میدان میں آپ مدد کریں، تو بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر مدارس اور مکاتب کے تعاون کے لیے یہ علماء کرام بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس پر تان اور تشنیع بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ خور لوگ ہیں، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اگر علماء جمع کرتے ہیں تو وہ اپنی خاطر نہیں جمع کرتے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے جمع کرتے ہیں، اور دین کی راہ میں، علم کی راہ میں مدد کرنا، تعاون کرنا، امداد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے، کوئی جاہل تو عالم اور علماء کی توہین اور بے ادبی کر سکتا ہے، لیکن جس نے خود علم حاصل کیا ہو، جو خود قرآن مقدسہ کو 7 قرأتوں سے پڑھنا جانتا ہو، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ کو 7 قرأت سے پڑھنا جانتے تھے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ اللہ نے آپ کو اس میں ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ علم کی وہ بات ہے، پہلے ہمارے بزرگوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے تصوف کی وادیوں کے اندر قدم رکھا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ ایک بات سرکار مخدوم کا ملفوظ پڑھنے سے پہلے عرض کروں کہ اسلام یہ ایک وہ مقدس دین اور مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، جس نے سیاہ اور سفید کا فرق ختم کیا، جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، جس نے مکی اور عجمی کا فرق ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا گورا ہونے کے اعتبار سے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ وہ مذہب جس نے شاہ و گدا کا فرق مٹایا، وہ مذہب جس نے غلام اور آقا کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جس مذہب نے محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑا کیا وہ مذہب اسلام ہے۔ جس مذہب نے غسان کے بادشاہ سے ایک شہری کا حق لینے کے لیے اللہ اکبر اس کو مہلت نہ دی، وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام تفریق ختم کرنے آیا ہے، اسلام فرق مٹانے آیا ہے، لیکن جو مذہب فرق مٹانے کی بات کرتا ہے وہی مذہب اب جب
جب فرق کرنے کی بات آتی ہے تو نسب کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، رنگ کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، دولت کی بنیاد میں فرق نہیں کرتا، بلکہ فرق کرتا ہے تو علم کی بنیاد میں کرتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے فرق کیا، علم والوں کو چھانٹ دیا، ان پڑھوں کو چھانٹ دیا، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں تفریق کر دی۔ علم کی یہ اہمیت ہے، کالے گورے کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، عربی اجمی کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا، بلکہ علم والے، جاننے والے اور نہ جاننے والوں میں فرق کیا۔ تو اب مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، جو لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مدرسوں میں پیسے لگاتے ہیں، ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس راہ پر پیسہ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جہاں دیں، جتنا دیں، آپ کا اپنا ذوق ہے۔ آپ چاہے اونچے مینار بنوانے کے لیے، اونچے گنبد تعمیر کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے دیں، یا پھر آپ اچھے انسان بنانے کے لیے اور علم کی راہ میں دیں۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن مقدس کی سورۃ النبا کی آخری آیت کی تفسیر اپنے ملفوظات میں بیان کرتے ہیں، جس کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور فقیر قادری اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہے۔ مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی وہ تشریح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کے، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے، قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کا ایک معنی آپ اپنی مرضی سے حتمی طور پر مقرر نہیں کر سکتے۔ امام عبدالوہاب شارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن زندہ کتاب ہے، زندہ کتاب۔ قرآن کا نزول بند ہو چکا، قرآن کا نزول بند ہو چکا، لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی عاشقوں کے دل پر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے، جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر پر ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہے، جب بندوں کے کلام میں اتنے معنی ہے تو خالق کے کلام میں کتنے معنی ہوں گے، اور وہ کلام کے معنی کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے امام عبدالوہاب لکھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے۔ اس میں الدولت المکیہ کے مقدمے میں امام اہل سنت نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر، اور یہ ظاہر میں ہے، اور جو علم سینہ علم باطن ہے اس کی تو کوئی حد اور شمار ہی نہیں۔ جو حال کو چھوڑ کر قال کی طرف جاتے ہیں پھر اس کی تو کوئی حد و شمار ہی نہیں، اس کا تو کوئی حصر احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، کہ قیامت میں کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے۔ تراب کا ایک معنی تو ہو گیا مٹی کے، یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اب ہمارے مخدوم اس کی تشریح اب فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا، فرماتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، توجہ کرنا، تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے، اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پہ گر گیا ہے۔ تو
تراب نام کے اس کافر نے اتنا کیا کہ اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ اس نے اتنا کیا، کس نے کیا؟ تراب نام کے مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں فرما رہے ہیں، وہ تقریر کے ساتھ شائع بھی ہو چکی ہے آج کل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا۔ ایک قلم طالب علم کا گرتا ہے زمین پر، اور تراب نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا، تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے، او تراب، تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا، یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ تراب سے پوچھیں گے، تراب، مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا، اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے۔ صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا ماہبولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ اندازہ تو کرو، تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں علم کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں پر اپنا حصہ لگائیں اور اس میں مدد کریں، تعاون کریں۔ اس کی وجہ یہ، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بستی میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس بستی سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ میں تو سوچتا ہوں ماہپولی والے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اس بستی کے اندر مفتیان کرام مفتی بن کر کے نکل رہے، عالم بن کے نکل رہے۔ حدیث پاک میں طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے، طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اتنے سارے علماء کا جو مسکن و بستی، تو ماہپولی والوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صرف مدرسے کا قیام تمہارے زندوں کو فائدہ نہیں دے رہا ہے بلکہ تمہارے مردوں کو بھی عذاب الہی سے بچانے کا سبب بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اس مرد قلندر کو دعائیں دیں جس کی نگاہ انتخاب اور محنتوں نے اس ادارے کو بلکہ یہاں کے جنگل کو کہیں کہ منگل میں تبدیل کر دیا۔ میں حاضر ہوا تو اتنے سارے علماء سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ مدرسے کے جلسے میں، دستار کے جلسے میں آنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ کتنے اللہ والوں کے چہروں کی زیارت ہو جاتی، اتنے سارے علماء ہم کہاں سے لائیں گے؟
اگر ماپولی میں کسی کروڑپتی کے بیٹے کی بھی شادی ہوتی تو شاید اتنے علماء وہ جمع نہیں کر پاتا جتنے یہ دستار بندی کے موقع پر امیر سنی دعوت اسلامی نے جمع فرمایا. تو یہ چیز ہے، اس لیے علم کے راستے میں مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، علم کی راہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا العلم حیات الاسلام وعماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. فرمایا العلم نور، علم نور ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو علم کے بارے میں یاد آ گئی تو اللہ اکبر. دیکھیے ایک بندے کو اگر آپ پڑھا لکھا کر کے عالم بناتے ہیں یا عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، کچھ بنا لے آپ اس کو، اب وہ بندہ دنیا میں جہاں جائے گا اور جتنا عبادت کرے گا اور دین کا کام کرے گا، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ اس کے اجر میں آپ کو بھی شامل فرمائے گا. اور جن مرحومین کے نام سے آپ نے اس کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس اجر میں شامل فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے علم والوں کو اور نہ جاننے والوں کو، علم والوں کو اور بغیر علم والوں کو، دونوں کو برابر نہیں قرار دیا. اور آج جو دنیا کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آج دنیا کے اندر جو نشہ عام ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو بے نمازی پن عام ہو رہا ہے، آج دنیا کے اندر جو بڑوں کا احترام ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر چھوٹوں کی شفقت ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر حلال و حرام کا مزاج ختم ہے، آج جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی تعظیم نہیں، آج جو دنیا کے اندر زبانوں پر گالی گلوچ ہے، آج جو دنیا کے اندر عریانیت ہے، آج جو دنیا کے اندر اولاد کے حقوق سے غفلت ہے، آج جو دنیا کے اندر بیویوں کو طلاق کی دھمکی سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر ہے، آج جو بربریت اور ظلم زیادتی کا دور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی قوم کو سب دینے کی کوشش کی لیکن ان کو علم سے آراستہ کرنے کی کوشش نہ کی. جہالت سارے گناہوں کی جڑ ہے، جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جس معاشرے کے اندر جہالت ہوگی، جس معاشرے کے اندر جہل ہوگا، اس معاشرے کے اندر گناہ ہوگے، اس معاشرے کے اندر بربریت ہوگی، اس معاشرے کے اندر ظلم ہوگا، اس معاشرے کے اندر زیادتی ہوگی. اللہ کے عزت کی قسم، قتل غارت گری ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اگر انسان علم حاصل کر لے علم، تو وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی جرات بھی نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، ہم کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو؟ اس لیے کہ پڑھاؤ تو نوکری نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو نوکر بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ ایک جاہل کی گفتگو کا انداز اور ایک علم والے کی گفتگو کا انداز، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک جاہل کی تجارت اور ایک علم والے کی تجارت، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایک جاہل کا بیٹھنا، ایک علم والے کا بیٹھنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر ایک جاہل کا کھانا اور ایک علم والے کا کھانا کھانا دونوں برابر ہوتا ہے. آئیے فرق بتا دوں. حضرت تشریف لائیں گے امیر محترم، میں اپنی گفتگو اسی جملے پہ مکمل کر دوں گا، وقت زیادہ ہوا، ہمیں انتظار حضرت ہی کا ہے. آپ توجہ فرمائیں، علم والے کی تجارت. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھائیں، میں کہتا ہوں کیوں پڑھائیں. سنیے، تجارت آپ لوگوں میں سے بہت سے تاجر ہوں گے، کوئی کرانہ دکان والا، کوئی دودھ والا، کوئی صابن والا، کوئی میڈیکل والا، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ، کوئی کچھ. لیکن آئیے ایک علم والے کی تجارت بتاؤں. ایک بڑھیا آتی ہے، بغداد کی سرزمین ہے، کپڑے کی مارکیٹ ہے، توجہ کرنا، کپڑے کی مارکیٹ ہے. اپنے نئے فارغین سے بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مت سوچنا کہ ہم لوگ عالم بن گئے تو ہمارے لیے مسجد کی امامت ضروری ہے، ہم عالم بن گئے تو مدرسے میں پڑھانا ہی ضروری ہے. نہیں، بلکہ عالم بھی میدان تجارت میں، تجارت کی منڈی میں کھڑے ہو کے تجارت کر سکتا ہے. اور دقیانوسیت کا خیال جن لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ مولانا ہو کے یہ تاجر کیسا، جب اللہ کے رسول ہو کے تجارت کر سکتے ہیں تو بندہ مولانا ہو کر تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور تجارت کے لیے ملک شام تک جا سکتے ہیں تو عالم تجارت کیوں نہیں کر سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے کی منڈی میں کھڑے ہو سکتے
ہیں تو حافظ قرآن جب تجارت کی منڈی میں کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آپ کو بتاؤں ہماری جماعت میں تو صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق تاجر ہے، عمر ابن خطاب تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، مولا علی تاجر ہے، امام حسن بھی تاجر ہے، امام حسین بھی تاجر ہے، ہمارا امام اعظم بھی تاجر ہے، ہمارا غوث اعظم بھی تاجر ہے۔ اور ایسے تاجر نہیں کہ ہلدی کا کھڑا چوہے کو مل گیا تو پنساری کی دکان کھول دی، ایسے تاجر نہیں، بلکہ یہ جتنے تاجر ہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ سرکار غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں میں جاتا تھا، جو واٹس ایپ کا دور نہیں تھا، فیس بک کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا۔ میرے مرشد غوث اعظم کا سلسلہ اگر کئی ملکوں میں لوگوں کو حیرت کیا ہے، میرے مرشد کا تو تجارت کا مال بھی کئی ملکوں میں جاتا تھا، ابھی جھوٹ کے بغیر جاتا تھا۔ فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، یہ غوث پاک ہے۔ ہمارے یہاں تو تاجر ہی تاجر ہے، بلکہ ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں تاجر دنیا دار ہے۔ ہمارے مسلک میں تو جو حلال کمائے، ہمارے نبی نے فرمایا جو تاجر حلال اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا وہ نبی اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بڑی آتی ہے اور دیکھیے ایک علم والے کی اور ایک ان پڑھ کی تجارت میں فرق۔ بڑی آتی ہے اور ایک کپڑے کا پورا تاخا پسند کرتی ہے، اور تاخا پسند کرنے کے بعد کہتی ہے ایمانداری سے بولنا۔ جملے پہ توجہ کریں، جملے پہ توجہ کریں۔ میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس واقعہ میں۔ اہل علم جانتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ پتہ ہے انہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بڑھیا تاجر کے پاس، بغداد کے اس تاجر کے پاس آ کر کہتی ہے ایمانداری سے بولنا، یہ کپڑا تجھے جتنے میں پڑا مجھے اتنے ہی میں بیچ دے۔ توجہ آپ سب کی، ہم سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا تجارت کی منڈی میں، آپ کو جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، جبہ جتنے میں پڑا اتنے میں دے دو، ہے نا، جبہ بیچنے والوں سے، چپل جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہ کہتے ہیں صدری جتنے میں پڑی، چادر جتنے میں پڑی اتنے میں دے دو، یہی ہوتا ہے۔ وہ بڑی آ کر کے کہہ رہی ہے ایک تاجر سے، ایمانداری کی بات، ایمانداری سے جتنے میں پڑا اتنے میں دے دے۔ اس تاجر نے کہا بڑی اماں پھر یہ 4 درہم میں پورا تاخا لے جا۔ کتنے میں؟ 4 درہم میں تاخا لے جا۔ بڑھیا نے غصے میں کہا تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں نے ایمانداری کی بات کی، 4 درہم میں بھی کوئی کپڑے کا تاخا ملتا ہے؟ تاجر نے مسکرا کے کہا بڑی اماں 4 درہم میں ملتا نہیں، لیکن تو نے ایمان کی بات کی ہے نا، تو نے ایمان کی بات کی، اس لیے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ 4 درہم میں مجھے پڑا ہے، لے جاتا۔ کہا 4 درہم میں کیسے پڑا؟ کہا میں نے یہ اکیلا تاخا نہیں خریدا تھا، میں نے 2 تاخے ایک ساتھ خریدے تھے، تو جب 2 تاخے میں نے ایک ساتھ خریدے تھے تو دونوں کی قیمت تھی کتنی؟ 20 درہم۔ 20 درہم میں 2 تاخے خریدے تھے، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا، ایک تاخا میں نے 16 کا بیچ دیا۔ جب خریدا تھا تو پڑا کتنے میں تھا؟ 10 درہم کا ایک تاخا۔ اب چونکہ منافع کے ساتھ میں نے 16 کا بیچ دیا تو یہ کتنے کا پڑ گیا؟ 20 درہم میں خریدا، 16 درہم میں نے کما لیے، تب یہ کتنے میں پڑا؟ کتنے میں پڑا؟ 4 میں۔ 4 درہم میں لے کے جا۔ بڑھیا دیکھتی رہ گئی، فرمایا میں 6 درہم کے لیے ایمان نہیں بیچ سکتا واللہ، اس لیے تو نے ایمانداری کی بات کی ہے تو یہ 4 درہم میں تاخا اٹھا کر کے لے کے جا، اس لیے کہ کما تو زندگی بھر دولت دی جا سکتی ہے لیکن ایمان گیا تو دوبارہ کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ وہ تاجر جس کے ایمان کی بات آنے پر صرف 4 درہم کے اندر وہ تاخا بیچ دیا۔ آپ سمجھ سکتے وہ تاجر کون تھا؟ وہ تاجر، اسی تاجر کو کروڑوں حنفیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر!